میرے محترم و مکرم دوستو، میرے بہت ہی پیارے میرے ویروں، میرے بزرگوں، اپنے گھر کے اندر وقت دیا کرو. خدا را سارا وقت دکان کو نہ دو. دکان کو وقت دے کے تم نے دکان تو آباد کر لی، اولاد کو وقت نہیں دیا. ہم نے آپ نے اولاد کا بیڑا غرق کر دیا. دکان کے اندر میرے عزیزو، دکان کو وقت دینے کو 12 گھنٹے 18 گھنٹے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. گھر کے اندر وقت نہیں دیا. گھر کے اندر اولاد کا حال دیکھ کر 1 منٹ بھی گھر رہنے کو دل نہیں کرتا ہے. گھر تیرا، اولاد تیری، بیوی تیری، مکان تیرا، کمرہ تیرا. اللہ اکبر. کہتا مولوی صاحب تعویذ دے دو، میرا گھر میں دل نہیں لگتا. تیرا گھر کے اندر دل کیوں لگے؟ تو نے نبی والی زندگی، نبی والے کردار سے گھر کو خالی کر کے گھر کو تو نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے. مجھے بڑے بڑے اللہ والے کہتے ہیں عبدالحنان تو تقریر کے اندر روتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. بہت سارے لوگوں نے فیس بک کے اوپر شو سے بھی چھوڑے. رب کعبہ کی قسم چلو میں ان سے تو نہیں پوچھ سکا، وہ تو میرے بڑے ہیں، میرے استاد ہیں. چلو آپ بتاؤ، مجھے ہنسنے کی جگہ بتاؤ. کیا آپ مجھے اپنا حال سناؤ؟ کیا میرے لیے ہنسنے کی جگہ ہے؟ باپ بیٹے کے شکوہ کر رہا ہے. گبرو جوان تھا، سفید داڑھی والا، لال ٹوپی والا. میرے عزیزو چکوال کے اندر آیا تسبیحات میں اور ہوکے بھر بھر کے انہوں نے لگ گیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا مولوی صاحب اولاد کی دعا کرو، اولاد نے مجھے اتنا مجبور کر دیا، اب میں زندگی نہیں مانگتا، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے موت مانگتا ہوں. باپ بیٹی کے کپڑے جس ملک میں اتارنے لگ جائے، بھائی بہن کو برہنہ کرنے لگ جائے، نہیں یقین آتا. چلو میں تمہیں جگ ٹکانے ایسے دکھاؤں. اس آدمی کو خیال کیوں نہیں آتا جو میرے سے پوچھتا ہے تو ہنستا کیوں نہیں روتا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، مجھے کوئی جگہ ایسی بتا دو جہاں میں جا کر ہنس سکوں. مجھے تو ہر ایک کے چہرے کو دیکھ کر رونا آیا. یقین جانو جس کے دل کی دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا کے دیکھ لو، غموں کا اتنا بڑا رجسٹر سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. مجھے نہ بتاؤ، چلو تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لو، گھر والی زندگی تیری میری کیسے گزر رہی ہے؟ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ تیرے ساتھ، تیرا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ رب کعبہ کی قسم آؤ اپنی گھریلو زندگی میں سیدہ عائشہ اور کالی کملی والی زندگی لے آؤ. اپنی گھریلو زندگی میں اماں خدیجہ الکبریٰ کا اپنی بیویوں میں کردار لے آؤ. سیدہ حفصہ کا کردار لے آؤ. سونا پاک نبی جب دنیا سے تشریف لے گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو گود سے اتار کر سرانے رکھ کر آئی اور حجرے کا دروازہ ہٹایا. بلال کا جی جی، ابو ہریرہ، ابو ذر ادھر آ، اور جا کے منبر کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر دے سونا دنیا سے چلا گیا، آج ساری امت یتیم ہو گئی ہے. کپڑے کو جب تک استری نہ ہوئے پہن کے باہر نہ آنے والو، کلمہ تم نے کس نبی کا پڑھا؟ اللہ اکبر. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر، آپ کی وفات شریفہ پر حجر مبارک میں آئی، نبی کے چہرے کا دیدار کیا. اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت دو عالم کے چہرے انور سے چادر مبارک اتارنا شروع کی اور اتارتے اتارتے نبی کی ناف تک، نبی کے پیٹ تک لے آئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حفصہ تجھے چادر لینے کی چکر فکر لگی ہے، تجھے پتہ نہیں آج ہمارے سر پر اللہ اکبر پریشانی کا، آج ہمارے سر پر یتیمی کا تاج آ گیا، آج ہمارے سر پر بیوہ ہونے والی چادر آ گئی، آج نبی کی امت ساری یتیم ہو گئی. سیدہ حفصہ کہنے لگی ام سلمہ تو بھلے کا کھا گئی، رب کعبہ کی قسم ہے میں ام سلمہ میں نبی کی چادر نہیں لے رہی، بلکہ میں تو گرے بال سے لے کر کرتے کے دامن تک پیوند گر رہی ہوں. اور جنگ والوں کو بتانا چاہتی ہوں، اپنے بیٹے عبدالحنان سے کہوں گی جنگ میں دارالقرآن میں جائے گا، میرے نبی کے میرے امتیوں کو اور میرے روحانی بیٹوں کو بتلا دینا. کپڑے مکان پر اترانے والوں، جب تمہارا نبی دنیا سے پردہ فرما رہا تھا اس وقت تمہارے نبی نے 17 پیوند والا کرتا پہنا ہوا تھا.
اکتوبر کے مہینے کی 15 تاریخ ہوگی، ہر گھر سے آواز آئے گی کپڑے کوئی نہیں، کپڑے کوئی نہیں، کپڑے کوئی نہیں۔ بیٹی کس کی ہے؟ عائشہ کی۔ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت خدیجہ کی۔ بہل کس کی ہے؟ سیدہ زینب کی۔ الماریوں میں گرمی کے کپڑے علیحدہ، سردی کے کپڑے علیحدہ، انسیلے انٹچ کپڑے علیحدہ، جو پہننے نہیں وہ علیحدہ۔ میری عزیزوں کس کی بہن ہے؟ سیدہ زینب کی۔ انتقال ہو گیا سیدہ زینب کا، رحمت دو عالم حجرے مبارک پر آئے اور آ کے فرمایا، دروازہ بجا، جی فرمایا میری بیٹی کو غسل دے دیا کہ نہیں جی؟ آپ نے فرمایا جب غسل دے دو کفن نہ دینا، مجھے اطلاع کرنا، میں بیٹی کے لیے کفن لے کے آؤں گا۔ جنگ والوں، گڑھوا راجہ والوں، محمود کوٹ والوں، سور کوٹ والوں، سندھ والوں، پنجاب والوں، آپ نے باپ کو دیکھا ہوگا بیٹی کے لیے لال جوڑا لے کے آیا، مجھے دکھاؤ سارے انسانوں میں، جنگ والوں مجھے کوئی ایسا باپ دکھاؤ جو بیٹی کے لیے کفن ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو۔ نہیں آتا تو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ 1450 سال پہلے چلے جاؤ، ایک مظلوم باپ تھا، اللہ اکبر، جسے اپنوں نے مارا، جسے پرایوں نے مارا، جس نے دعائیں دی، لوگوں نے پتھر برسائے، جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت کے لیے رو رو کر دعائیں کی، جس نے لہولہان ہو کر امت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ قصوہ اونٹنی پر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کا میدان تھا، 5 گھنٹے اونٹنی پر بغیر کجاوے کے، بغیر چادر کے بیٹھے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں میں نے عباس سے کہا، عباس کا جی بیٹا، میں نے کہا جا تو صحیح، میں نے کہا عباس کا جی، کہ جلدی سے جا کے دیکھ۔ اللہ اکبر، میں خیمے میں سے دیکھ رہی ہوں 5 گھنٹے ہو گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، دودھ کا پیالہ دیا، حضور علیہ السلام نے چچے سے پیالہ لے کے 3 گھونٹ نوچ فرمائے کہ چچا اللہ تیرا بھلا کرے، آج سارے دل میں 3 گھونٹ کے علاوہ پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ چچا کہتے ہیں میں قریب ہوا، 5 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، ظہر عصر کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کہنے لگے چلو مینا کی طرف، چلو مزدلفہ کی طرف، اللہ نے آپ کی امت کے ظالموں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، سارا دل شام، ساری رات، صبح فجر کی نماز تک روتے رہے، اللہ تو نے مظلوموں کو معاف کر دیا، ظالموں کا کیا بنے گا؟ مظلوموں کو معاف کر دیا، ظالموں کا کیا بنے گا؟ فجر کی اذان سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا دیکھو لوگو، اللہ نے میری آنسوؤں کی لاج رکھ لی، شیطان کا منہ کالا ہو گیا، اللہ نے خوشخبری سنا دی، اے میرا کملی والا ظالم ظلم سے توبہ کر دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، عقل میں، نقل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے عزیزو زندگی ادھوری ہے جب تک امام الانبیاء کا طریقہ زندگی میں نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو دنیا کی زندگی ہو، دنیا کے روڈ ہو یا پل سرات ہو، جب تک کبھی نبی والا طریقہ نہیں ہوگا دونوں جہانوں میں ہمیں چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دور بھی آنا تھا، لوگوں کو ختم نبوت سمجھانا تھا، یہ لوگ بھی آنا تھا، یہ دور بھی آنا تھا، لوگوں کو صحابہ سمجھانا تھا۔ وہ لوگوں شرم نہیں آتی کہ آج کے دور کے اندر کہتا صحابہ سمجھ نہیں آئے، جسے صحابہ سمجھ نہیں آئے اسے قرآن سمجھ نہیں آیا، جسے قرآن سمجھ نہیں آیا اسے صاحب قرآن سمجھ نہیں آیا، جسے صاحب قرآن سمجھ نہ آیا اسے رحمانی سمجھ میں نہیں آیا۔ قبر میں عہد نامہ لے جانے والوں، اپنی قبر کی تختی سلیٹ کے اوپر کلمہ طیبہ لکھوانے والوں، قبر کے کتبے کے اوپر یا حیو یا قیوم چاروں کو لکھوانے والوں، خدا را جب مرو اسے بدعت نہ کہہ دینا، جنگ کے علماء فتویٰ نہ لگا دینا، اپنے کفن والی چادر سینے بند پر ختم نبوت کا زندہ باد نعرہ لگا لینا، لکھوا کے قبر کے اندر جانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے منکر نکیر چہرہ نہیں دیکھے گا، تیرے سینے پہ ختم نبوت کا نعرہ دیکھے گا اور کہے گا اس کو چھوڑ دو، یہ تو زندگی دنیا میں کامیاب ہو کے آ گیا۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ، دونوں ہاتھ اس طرح کر کے کو، قادیانیوں پہ لعنت۔ یہاں حضور خوش ہو رہے ہیں۔ اگر یہ تیری کیمرے کی آنکھ اللہ اکبر پوری دنیا کو دکھا رہی ہے تو یہاں والے اور وہاں والا یہ منظر حضور کو روزے میں بھی دکھا رہا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں ادب سے سر ڈھانک کے، وضو کر کے، درود شریف پڑھ کے ادب کے ساتھ بیٹھو، سرکار کی طرف نظر جا۔ یہ مووی جا رہی ہے،
اور کسی ایک کی زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ دے کر وہ مسکرا گئے تو عرش والا بھی مسکرا دے گا. بس تھوڑی سی 5-10 منٹ کی بات کر کے میرے عزیزوں آپ سے دعا لوں گا، کیونکہ مہمان پردیسی بابو یہ سندھ میں ہمارا قدر کرتے ہیں، پنجاب میں ہمیں قدر کرنا چاہیے، ان کو زیادہ میرے عزیزوں دیر نہیں کرنی چاہیے، وقت بہت بیت گیا، اور آپ نے بھی اپنے گھر میں اپنے گھر باہر جا کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے بستر پہ لیٹ کے کرنا ہے. میرے عزیزوں اس وقت پتہ ہی نہیں ہماری لیے سازش کیا ہو رہی ہے. صبح اٹھو پٹرول مہنگا ہو گیا جی، فکر تو مت ڈنگراج کو مجھے نہیں، یہی پٹرول مہنگا ہو گیا، لفافہ وہی ہے، پٹرول مہنگا ہے. بلکہ الحمدللہ یہ گن کے بتا دے بھائی اتنے پیسے ہیں، وہ خود بخود نوٹ کم ہو جائیں گے اس کے اندر لفافے میں سے کتنے پہلے لے لیں. اور الحمدللہ ان کی بھی زکوٰۃ ایک دفعہ نکل گئی ایک جگہ پر، سارے نعت خانوں کی زکوٰۃ نکل گئی، سارا نعت پڑھنے کے بڑے شوق سے پڑھ کے آئے، اتنے موٹے موٹے کسی نے لفافے دے دیے انہیں سب کو، خطیبوں کو. لوگ بڑے خوش ہاتھ لالا کہ تیرے کنڈے نے، انہوں نے کہا تیرے کنڈے نے، کہ باہر جا کے گنا گے. جب لفافہ کھول کے دیکھا تو لکھیا سی پورے سال کے جو پروگرام کرتے ہو یہ پروگرام سارے پروگراموں کی زکوٰۃ ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے. کاغذ ہی ڈال کے دے دیے. پھر سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. اب الحمدللہ گاڑی چلانے سے پہلے ہی لفافہ کھول کے سارے دیکھ رہے. کی کریے، چلاک آپ لوگوں نے ہمیں بنایا، ہر جگہ تم پاگل بنا دیتے ہو ہمیں. اب اس کے دکھا دو. اچھا ایک چھوٹی سی مجھے بات بتا، اس ہفتے میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ نے پاؤنڈ ڈالر دیکھا ہو، دیکھا ہے؟ بڑی تکلیف کی چیز کی، مہنگا ہو تو ہوتا قسمہ کا چھڑکا ہے، جن کے پاس ہے ان کے لیے تکلیف ہے. ہم نے کوئی پاؤنڈ سے، ہم نے تو ٹیپ والے نوٹ سے کام کرنا ہے، اس کے بھی نمبر پورے کوئی نہیں ہوتے. اور ٹول پلازے پہ ایسا پھٹا نوٹ دیتے ہیں، گاڑی آگے چلانے کو دل ہی نہیں کرتا یار. اسی سے پہلے کرو، دکھی ہو کے آئے مجمع تو دکھی ہو کے آئے تو دینا دکھ 50 کا. اور ان میں کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ نہ کرے، مجھے امید تو نہیں ایسا نوٹ نہ ہو جس کے نمبر ہی نہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایک نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، ایک بندہ اوپر پیسے لٹا رہا تھا، نیچے ایک بندہ بیٹھ کے وہی اکٹھا کر کے اسے اوپر لٹا رہا تھا. نعت خان سمجھا 25-30 روپے ہو گئے، جب ہمارے پتہ لگا 650 روپے ہوئے نے سارے. انہوں نے کہا تو مولوی پھر اسی مولویاں دے پیو فکر نہ کر. پھر جب تم ہمارا ایسا حال کرو گے پھر ہم بھی تمہیں بغیر وضو کے نمازوں کے سجدے کروائیں گے. کون سا وضو کر کے؟ کوئی نہیں، ہمیں دھوکہ دو، مرنے کے بعد تو تم نے ہمارے وسیع پڑھنا، فکر نہ کرو انشاءاللہ. ہر مجمع کے اندر دارالقرآن والوں، ہر مجمع میں اعلان کر کے جاتا ہوں، خدا را میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو. عبدالحنان تیرے لیے، ولی کے لیے، پیر کے لیے نہیں. میں نے کہا ویرا کم سے کم میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھ، آج نہیں تو کل باپ کا جنازہ اٹھانا پڑے گا. ابا جان کا انتقال ہو جائے مولوی صاحب کے حوالے نہ کرنا، قاری صاحب کے حوالے نہ کرنا. باپ کا انتقال ہو، 4 گبرو جوان باپ کو غسل خود دینا، کیونکہ تمہارے باپ کا تمہارے پر احسان ہے. بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، کندھے پر، موڈے پر، گود میں، پیروں پہ بٹھا کے تمہارے باپ نے کتنی مرتبہ تمہیں نہلایا، تمہارے ہاتھوں سے ایک مرتبہ نہانے کا موقع ملا. 4 بچے مل کے باپ کی میت کو نہلاؤ گے، غسل دیتے ہوئے پانی ڈالو گے. کسی نے پانی ڈالتے ایک آنکھ کا آنسو بہا دیا، وہ چھینٹا آنکھ سے نکل کر دلگال سے اترتا ہوا باپ کے جسم پہ گر گیا. رب کعبہ کی قسم باپ کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا. دو گے انشاءاللہ میت کو غسل سیکھو گے. اور یہ نہ ہو قاری عمر فاروق سانو غسل سکھا اوکے خیر ہوئے کہ ابے نو دینا، ابا پیچھے میرے ساتھ بات پہنچ جائے. وہ ایک جمعے میں نے وقار تقریر کی، میں نے کہا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا سنت ہے. اگلے جمعے ایک بچہ نہیں میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب تسی کیڑی سنت سنا دیتی، ابا برکی پڑدا ٹھک ماں دے منہ 24 گھنٹے ہی کم لگا رہتا، ابا جان پہ کوئی اور سنت سکھا دو. میں نے کہا نہ پیو کو علیحدہ جینے دیتے ہو، کمی دا خیال نہیں کرتا، جد کرے پھر بھی جینے ابا نو دیندے.
ماں باپ سے روزانہ دن میں 2-4 مرتبہ ملاقات کیا کرو چاند اگر یہ چہرے چھپ گئے خدا پاک کی قسم یہ کہیں نہیں ملیں گے، ان سے ملاقات کے لیے قبرستان میں آنا پڑے گا۔ ابھی ملک اشرف صاحب کی والدہ کے سالے ثواب پر کہہ رہا تھا، میں نے کہا تیری امی تو 4-5 دن مہینہ پہلے گمی، میری امی تو 7 سال پہلے گم گئی، اور لوگوں مجھے پتا تھا، لوگ کندھے پر اٹھا کر وہاں چھوڑ کے آئے اور جنازے کی سعادت مجھے ملی، میں نے جنازہ پڑھایا، قبرستان میں قبر میں ہاتھوں سے اتارا، لیکن 7 سال ہو گئے ایسی گمی آج تک امی نہ ملی۔ اور لوگوں جسے ملے مجھے بتا دینا تاکہ مجھے ماں کا دیدار مل جائے، ماں کا دیدار ملے، جنت کا 60 ٹکٹ مل جائے۔ گھر دیکھے، بیابان دیکھے، اور لوگوں بازار دیکھے، دنیا کی ساری دولت نظر آتی ہے، ماں باپ کے جانے کے بعد یقین جانو لوگوں ان کے چہرے نظر نہیں آتے۔ بھائی بھائی کا سہارا ہوا کرتا ہے، دولت کی خاطر، باپ کی جائیداد کی وراثت کی خاطر، خدا کے واسطے اپنے بھائی کو نہ چھوڑنا۔ تجھے پتہ ہے بھائی کیا ہے؟ میں میرے عزیزو اس کی خیر خائی کی بات نہیں کرتا، میں بھائی بھائی کے سہارے کی بات نہیں کرتا، میں نے تو اپنے بڑوں سے جو سنا وہ تمہیں بتلاتا ہوں۔ ایک بھائی کی دکان سامنے ہے، دوسرے بھائی کی دکان بازار میں اس طرف ہے، ایک کی کپڑے کی دکان ہے، ایک کی جوتے کی دکان ہے۔ دونوں بھائیوں نے شام کو شٹر گرایا اور دکان بند کی، دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھے، ایک کا گھر ادھر دوسرے کا گھر ادھر، موٹر سائیکل کا آپس میں کراس ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بڑے نے چھوٹے سے کہا روٹی پکی آجا کٹھے رلے کھائیے، دوسرے نے کہا بھراوا میرے گھر میں پکی آجا کھائیے۔ دونوں نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ تینوں بوتا دوے، فرمایا او بھائی نے بھائی کے لیے خیر کا ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا رب تو اتنا کریم ہے ہاتھ اٹھانے پر دونوں کی مغفرت فرما دیتا۔ بہن دروازے سے رخصت کر دی، یقین جانو میرے ساتھ ضروری نہیں بہن کے گھر آٹا بھیجو، ضروری نہیں بہن کے گھر راشن کا تھیلا بھیجو، میرے عزیزو خدا کی قسم بہن کو مسلح پر دعاؤں میں یاد کر لیا کرو۔ اگر کسی نے خبر پہنچا دی تیرا ویر تیرے لیے مسلح پہ بیٹھ کے دعا کر رہا تھا، تیری بہن نے سن کے آنکھ سے آنسو نکال دیا اور جھولی پھیلا کے کہہ دیا اللہ میرے ویر دی خیر ہو، یہ خیر تیرے ویر کے ساتھ اتنی چپک جائے گی جب تک جنت الفردوس کی چوکٹ پار نہ کرا دے یہ خیر تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ محلے میں کوئی یتیم نظر آوے، محلے میں کوئی بیوہ مسکین نظر آوے، سنو سونا آ گیا تے سج کے گلیاں تے بازار، اور سونے کی سیرت سنو، سونا میرے عزیزو بازار سجانے نہیں آیا، انسان کا کردار بنانے، انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آیا۔ میرے عزیزو تیرے پڑوس میں کوئی، میرے عزیزو کوئی یتیم رہے، تیرے پڑوس میں کوئی بیوہ عورت رہے، اور میرے بھیا فروٹ کی تھیلی لے کر خود نہیں، لوگ دنیا انگلی اٹھاوے گی، اللہ اکبر، عزت دار کی کردار کشی ہوگی۔ اپنی گھر والی کو دیکھا خبردار زبان سے اف نہ کریو، یہ نہ پوچھو کل دیا تھا آج پھر دے کے آؤ، اللہ اکبر، بیوہ کے دروازے پہ لے جا اور اسے جا کے شکریہ کا موقع نہ دینا کہ لے بیٹھ دے کے واپس آ جانا، یوں نہ کریو ابا بیمار ہے، بیٹی کو 2 سال ہو گئے اولاد کوئی نہیں، یوں نہ کریو تھیلے کے پیچھے دعا نہ کرائیو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بانجے کو کہا تھا، فرمایا یہ سودا یہ تھیلا لے کر غریب کے دروازے پہ دیا، 3 باتوں کا خیال کریو، غریب کے دروازے پہ دینے پر 3 باتوں کا خیال کریو، کبھی اس کے ہاتھ میں نہ پکڑائیو، اس کے پاس نہ بیٹھیو، اللہ اکبر، اپنا تعارف نہ کرائیو، اور تھیلا دینے کے بعد یوں نہ کہیو میرے لیے دعا کر۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن کا توڑا دے کے اماں عائشہ کی چوکٹ پر آ کر بیٹھ گئے اور کہا اماں جان ان 3 باتوں کا تو مجھے بتا۔ کہ بیٹے اللہ اکبر، تعارف اس لیے نہیں کرایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے اللہ بدلتے رہتے، آج غریب ہے کل امیر ہو گئی، اگر تعارف کرا دیا میرے سامنے سے گزرے کے سر جھکائے گی۔ ہم نے اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو سروں کو جھکانے نہیں آیا بلکہ سروں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ بیٹے اس کے ہاتھ میں نہ پکڑائیو، اللہ اکبر، لیتے ہوئے اس کا ہاتھ ایسے ہو جائے گا، دیتے ہوئے اس کا میرا ہاتھ ایسے ہو جائے گا۔ اور میرے بیٹے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ ذلیلوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔
بیٹے تھیلا پکڑانے کے بعد دعا کا نہ کہیو بلکہ جلدی سے دوڑ آئیو، اماں جان دعا تو لینا اور دعا دینا ثواب ہے۔ فرمایا بیٹے اللہ اکبر، اگر ہم نے اس سے دعا لے لی تو سودے کا بدلہ دعا سے مل گیا۔ میرے بچے ہم نے سودے کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ آپ کو پتہ ہے روٹی کپڑے مکان کے چکر میں 75 سال سے زیادہ نعرہ ہے تو سندھ کے اندر سنا جا رہا ہے روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان۔ میرے عزیزو اے حکومت بری ہے تے چنگی کیڑی سی؟ کون سی ایسی حکومت ہے جس کو آپ نے میں نے گالی نہ دی ہو؟ اب جتنا تحفہ اس کے مقدر کا اسے ملے گا۔ اگلا میرے عزیزو، یہ تو ایک ہاتھ میں چھرا پکڑ کے بیٹھے، وقت آنے والا ہے 2 ہاتھوں میں چھرا پکڑنے والا آئے گا جو اوپر سے نیچے سے کاٹے گا، کیونکہ اس قوم کو مار کھانے کی، ذلیل ہونے کی عادت ہو چکی ہے۔ جنگ تمہارا شہادتوں کی داستان سے بھرا پڑا ہے، اور لوگوں اتنے شہید کروا کر تم ایک کو اسمبلی میں نہ لا سکے۔ پھر شرم کیوں نہیں آتی کہ غلامی رسول کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ جواب دو مجھے آپ۔ میں کسی جماعت کی میرے عزیزوں نمائندگی نہیں کر رہا، میں جمعیت علماء اسلام کی میرے عزیزوں، میں آپ کو سپاہ صحابہ کی کسی کی نمائندگی، میں تو ایک فقیر سا آدمی ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے تو میرے عقیدہ اللہ اکبر مولا محمد جمشید صاحب نور اللہ مرقدوں نے سمجھایا تھا، فرمایا تھا دنیا عبدالحنان تیرے سے پوچھے تیرا عقیدہ کیا تو بتلا دینا، ہم سب کے سب ہمارے رب، ہم رب کے رب ہمارے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں، علماء حق کا اسٹیج چھوڑنا نہیں، ان کے وقار عزت کو بلند کرتے رہنا ہے، لیکن دوسرے کی کردار کشی نہیں کرنی بلکہ اپنا کردار دکھا کر دوسرے کو اپنے کردار والی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے۔ اتنا جلسہ اور جگہ بھرا ہوتا ہے، اگر جماعت کا قائد آ جائے تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی، پھر بھی ووٹوں میں ناکامی۔ اس کا مطلب میرے عزیزو حکومت کی گنتی میں کھوٹ نہیں، ہمارے دماغوں میں کھوٹ ہے، کیونکہ مولوی آ گیا رشوت بند ہو جائے گی، مولوی آ گیا بے پردگی ختم ہو جائے گی، مولوی آ گیا سود کے بازار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ کے بل پاس کرائے گا، جب مولوی صاحب آ گیا تو ہمارا لین دین سودی کاروبار بند ہو جائے گا۔